ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ سید فرحان حیدر عابدی صاحب آف کراچی۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں شاعر آل عمران وکیل ولایت امیر المومنین علیہ السلام جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب سے تو تشریف لائیں۔ یہ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایک آگے تشریف لے آئیں ایک قدم، تاکہ مجلس کا ایک ماحول بنا رہے۔ یہ پیچھے جو بزرگ حضرات تشریف فرمائے ہیں، ایک صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ چلے وقاص بھائی کی اگر بات سمجھنا ہی ہو تو میں انتہائی ادب سے التماس کر دوں، جو بندے نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتے ہیں وہ پیچھے سے اٹھیں اور آگے آ جائیں، کافی جگہ خالی ہے، سارا رش پیچھے ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ادھر والے احباب بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ تھوڑی آواز بڑھا دو بھائی۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ پرخلوص صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف ادا پہ موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک دعا کا حکم ہے، محمد بشیر مولا کے عزادار ہے، بیمار ہیں، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ کچھ مخصوص دعائیں بانیان کی طرف سے ذمے ہیں، وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مستجاب فرما۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں عزاداروں کی سکیر کے ذمے ہیں، تیری ذات جانتی ہے، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اب صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ وقت انتہائی مختصر ہے، لیکن اس اعتماد اور اس یقین پہ کھڑا ہوا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے، نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا، یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو۔ اور وقت جتنا بھی ہو وہاڑی والوں ہوتا مختصر ہی ہے۔ ابرار بھائی جان، جناب، جتنا بھی وقت مل جائے ہوتا مختصر ہی ہے۔ اس جملے پہ کم از کم اتنا بول پڑنا کہ کم از کم خواتین کا شور بند ہو جائے۔ جتنا وقت بھی شاجی ہوتا تھوڑا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی کا وقت بھی مل جائے، پھر بھی علی کی نالین کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے۔
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. پہلا جملہ مہربانی جناب، آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت. مجھے احساس ہے کہ صبح سے مجلس شروع ہے، 8 بجے سے مولا کا ذکر جاری ہے اور تھک جانا تقاضا بشریت ہے، لیکن اگر جنم جنم کی تھکاوٹ یہ ذکر اتار دے تو یہ ذکر کا کمال ہے، میرا کمال نہیں. جملہ جانے اور سیدہ جانے، میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تھوڑا سا اور معیار سماعت تھوڑا بلند کریں تاکہ مختصر وقت میں ایک اچھی نوکری ہو جائے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے. ابرار بھائی مجھے نہیں پتا کہ مجھے 4 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے. اب یہ عزت والا کاروان جانے اور سیدہ کی عطا جانے. بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید بیان نہیں کرتے. یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں. کیا؟ وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے. ہائے ہائے. امام حسین ان ہاتھوں بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روز. سیدہ آپ کو سلام. اللہ زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. میرے لیے عزت کی بات ہے مولا کے مداح ہو اور پھر آگے ہو سننے. کائنات کی میں آ جائیں علی زر بھائی، آگے آ جائیں. امام حسین کے عزت والے مداح ہیں. میرے لیے عزت کی بات ہے کہ 2 مداح مجھے سننے آ گئے ہیں، سبق سنانا انہیں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ اسی پہ بات مکمل ہو جائے، لیکن مجھے کما حق تو ہو. بھائی جان میری جانب دیکھیے، میں نے بلایا ہے. سر آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے. کائنات کی ملک، ہاں وہ میں ان خطبہ میں سے نہیں ہوں کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں اور میں بات کرتا چلا جاؤں. آپ کی نظریں میری نظریں میں گڑیں گی تو فکرہ آپ کے لوح دل پر اترے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ جب بھی اپنے حبیب سے بات کرتا ہے تو بڑے پیارے پیارے القابات کا سہارا لیتا ہے. خوبصورت سماعتوں سے خوبصورت فکرہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. علی زر بھائی جب بھی اللہ، لیاقت صاحب، جب بھی اللہ اپنے حبیب سے قرآن میں بات کرتا ہے تو بڑے پیارے پیارے القابات کا سہارا لیتا ہے. قیمت کرو تو سطر بدل دوں. کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ. ہاتھ بلند کیا کرو نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے بھائی جان. فرنٹ پہ بیٹھا ہوا یا تو پیچھے بیٹھا کرو، یا فرنٹ پہ بیٹھنا تو پھر بولا کرو. کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مدثر، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے رؤوف، کبھی کہتا ہے رحیم. بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اتنے پیارے پیارے القابات کا سہارا لے کر اللہ جس رسول سے بات کرتا ہے وہی محمد. ساری زندگی جس کے ناز اٹھانے میں گزار دے اسے مشیت کے لہجے میں حسین کہتے ہیں. اللہ، مجلس جنت بن گئی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. حصہ مل گیا ہے، خیرات مل گئی. بسم اللہ. مہربانی جناب. سیدہ آپ کا بخت آسمان سے ٹکرائے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنا قد نہیں تھا شاہ جی جتنی خیرات عطا ہو گئی ہے. سادات کی دعاؤں سے بنا ہوا ذاکر ہوں. کوئی کمال نہیں، کوئی قد نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سبق سنانا ہے اور عزاداروں سے دعا لینی ہے. سیدہ کا لال تمہیں سلامت رکھے. اللہ جس رسول سے اتنے پیارے پیارے لہجے میں بات کرتا ہے وہی محمد. ساری زندگی جس کے ناز اٹھائے اسے مشیت کے لہجے میں حسین کہتے ہیں. ابرار بھائی یہ اتنا پیارا سنتے ہیں تو میں سطر بدل دیتا ہوں. رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز.
پتہ کیسے کیسے، اب اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو جملے کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا، اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز، پتہ کیسے؟ کبھی زبان چسا کے، ہاتھ اٹھایا کرو نا، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا، آوازیں ممبر تک آنی چاہیے۔ کبھی زبان چسا کے، کبھی لوریاں سنا کے، کبھی سجدے کو طول دے کے، کبھی بازار مدینہ میں سواری بن کے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تیری جمع ہے، کیا کہنے کیا کہنے، یہی ہاتھ تو میری کمزوری ہیں، یہی چمکتے ہوئے چہرے ہی تو میری کمزوری ہیں، بولتے آؤ گے تو دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ چلو یہ یہاں تک آ گئے ہو نا، تو ایک ناز رسول نے حسین کا اٹھایا ہے، وہی سنا کے بات مکمل کروں۔ رسول نے کیسا ناز اٹھایا پتہ کیسے؟ عید کا روز، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم، کتنے لفظ بدلوں تو پھر تم بولے گا۔ امام حسین، میں تو چاہتا ہوں تیرے مزاج پہ آ کے بات کروں نا۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ پھر سنو، عید کا روز، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے آتم سننے والے؟ امام حسین آپ کو جی کنا جی کنا جی کنا، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر، انتہائی توجہ۔ بازار مدینہ، عید کا روز، اللہ کا رسول سواری تھا، میرا حسین سوار تھا۔ چونکہ مولا کی سواری آنی ہے نا، تو میں فضائل بھی سواری کے پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مختصر وقت میں یادگار نوکری پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا رسول سواری ہے، چاچا جی حسین سوار ہے، بزرگوں سے دعا چاہیے، ہم اثر میرا ساتھ دیں گے۔ اب میں اس عزت والے کاروان میں ابرار بھائی کچھ لفظ تبدیل کر کے بتانا چاہ رہا ہوں، کون سواری تھا، کون سوار تھا۔ فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، تم بولو نہ بولو، مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ خیرات سیدہ نے اتنی بڑی عطا کی ہے، اپنے کمال پہ ناز نہیں، آل محمد کی عطا پہ ناز ہے۔ فضان بھائی دیکھیے گا، کون سواری کون سوار؟ اللہ کا رسول سواری تھا، اللہ کا محافظ سوار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ایمان، جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توحید کا حیران تو نہیں ہو بھائی جان، پریشان تو نہیں ہو، تھک گئے ہو تو مجھے بتاؤ، عزاداروں کا بڑا احترام ہے، مجھے احساس ہے سارا دن سے ذکر سن رہے ہو، لیکن بیٹھنے تو پھر چمکتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو اگلا فکرہ تیرے دل سے داد لے گا۔ عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو جی کراں جی کراں، کائنات کی امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ توحید کا پیمبر سواری، توحید کا محافظ سوار، عبداللہ کا بیٹا سواری، ابو عبداللہ سوار۔ فکرہ بدل دوں، توحید کا بدن سواری، توحید کا چہرہ سوار۔ نا 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 نا، بے استادہ بندہ نہیں ہو بھی اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ توحید کا بدن سواری، توحید کا چہرہ سوار، توحید کا جمال سواری، توحید کا کمال سوار۔ پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو اب میری بلا سے پھٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، حسین کا کھاتا ہوں حسین کا گاتا ہوں، کوئی بولے تو بھی کہوں گا کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا۔ توحید کا بدن سواری، توحید کا چہرہ سوار، توحید کا جمال سواری، توحید کا کمال سوار۔ توحید سے لینے والا سواری ہے، توحید کو دینے والا سوار۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، کیا روحانیت ہے یار۔ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی سنن پہ؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ توحید سے لینے والا سواری بھائی جان، ہائے 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 ہائے، کیا معیار بی بی نے آپ کو سننے کا عطا کیا ہے۔ توحید سے لینے والا، بسم اللہ۔ یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے، جیو، یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے، اچھا، کہ عبادتوں کے سفر کی حسین منزل ہے۔ آہا، یہ اعتبار میری
آہا نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو یا یہ کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. جیو کیا کہنے. چلو میں اپنی بات کو روکتا ہوں، پہلے ابرار بھائی کی بات کا جواب دے لوں، پھر میں اگلی منزل کی جانب جائے. اتنا کریم ہے کربلا والا، 84 والا کتنی قیمت کرو گے؟ میں سر کہتا ہوں واہ 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 واہ. اب یہ ساری داد سمیٹ کے 14 گنا کر کے سکیر کے کسکول میں ڈال دیجئے گا. کتنا بڑا کریم ہے حسین. دشمن بھی دروازے پہ آیا، حسین نے خالی نہیں لوٹایا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. کمینہ کہتا ہے حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ، بندہ دیکھوں گا جو کھاتا حسین کا ور چوپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. حسین آواز دے کے کہتے شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں. کب تک نہیں بولے گا؟ اور مجلس کی زینت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین آپ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں. اب وقت نہیں ہے، کاش وقت ہوتا میں ایک ایک جملے کے تعاقب میں آپ کے احترام میں چلا جاتا. قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے، میں تمہارا وقت بچاتا ہوں، تم میرا وقت بچاؤ. تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. جلدی جلدی بولتے ہو، تحفے لیتے جاؤ. حسین فرماتے ہیں نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں. حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں. اور جاہلہ شرم نہیں آتی؟ سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. امام جی کر رہا، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. یا اللہ آپ کو آیت الکرسی کے سائے تلے رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے، بیعت بھی میں کروں. اب پھٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا منبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. 84 والا میں رخسار قدموں پہ رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، تیرے موالی جانے. حسین فرماتے شرم نہیں آتی؟ ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام مجلس جنت بنی ہوئی ہے. کربلا والوں کا سایہ ہے نا، مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہیں. کیوں بھائی جان آگے چلیں یا کافی ہو گیا ہے؟ سیدہ کلال تمہیں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. دور کھڑے ہو، دل میں علی ہے تو میرے دل میں رہتے ہو. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی. اچھا، اردو اصناف شاعری میں ایک صنف استعمال ہوتی ہے جسے تکرار لفظی کہتے ہیں، الفاظ کا ٹکراؤ. بھائی جان تکرار لفظی بیٹا آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی، اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی. حسین فرماتے ہیں بھول گئے ہو تو آپ میں بتاؤں تو کون ہے میں کون ہوں. ابرار جی میں 4 مصرے آپ کے احترام میں پڑھنے جا رہا ہوں، سلامی پیش کرنے جا رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے. دل میں علی ہے تو بول. بھائی جان ہاتھ اٹھاؤ نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری کوئی نہیں ہے. مرد اللہ نے بنایا تو آل محمد کے ذکر میں بولا کرو. حسین آواز دے کے کہتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا. حسین فرماتے طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں. اللہ اکبر. اے کاش وقت ہوتا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں بس بات کنارے لگائیں اور جائیں. مجھے بھائی جانا احساس ہے پورا، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بس ختم ہوگی، کنارے لگائیں بات. عبادت ہو گئی ہے. 2 جملے مصائب کے اس کے بعد. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. رسول سواری، حسین سوار. برادران اہل سنت ہیں مجلس میں تو اپنے حصے کی بات لے کر جائیں. ابھی ایک بزرگ سید میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا میسج یہی تھا کہ بیٹا ایسا پڑھنا چاہیے کہ کوئی بندے لے کر جائیں آپ سے.
تو میں تو دینا چاہ رہا ہوں. آگے ہر کسی کے اپنے مقدر ظرف اور نصیب کی بات ہے نا, وہ کس طرح لیتا ہے. کیوں بھائی جان؟ ادھر بھی صحابیوں کی کتار, ادھر بھی صحابیوں کی کتار. بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. یہ تیرے ذہن کی بھول ہے, غلط فہمی. ہاں میں تمہیں صحابی کا اسٹیٹس بتاؤں, صحابی کا مقام بتاؤں, صحابی کا طرز عمل بتاؤں. ادھر بھی صحابہ کی کتار, ادھر بھی صحابہ کی کتار. درمیان میں رسول بن کے چل رہے تھے سواری, حسین بنے ہوئے تھے سوار. میں شطر کہوں گا پھر دیکھوں گا کہ کھاتا کون ہے اور چپ کر کے وقت کون گزار دیتا ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے, بازار مدینہ میں منظر ہی ایسا بنا ہوا تھا, کوئی حسین کی سواری کو سلام کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس وقت نہیں ہے, نتیجہ دوں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. دور سے ایک بندے کی نگاہ پڑی. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, مجھے پتا ہے ممبر کا مقصد ہے محبت تقسیم کرنا, نفرت پھیلانا میری ذاکری کا حصہ ہی نہیں ہے. کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے, بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. آواز بچا کے گھر لے جا, پھر گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. علی در بھائی دور سے ایک بندے کی نگاہ پڑی, آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ, عزت آل محمد کی قسم ہے, جملہ سنیے گا, یا رسول اللہ نعم المرکب, کتنی خوبصورت سواری ہے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں سواری نظر آتی ہے, سوار نظر نہیں آتا. اللہ اکبر, سواری نظر آتی ہے, سوار نظر نہیں آتا. یہاں اب منظر دیکھیے گا, بس آخری فضائل کی سرحد اور نوکری تمام. یہاں کھڑے ہیں رسول, وہاں کھڑا ہے بندہ, دائیں بائیں ہیں صحابیوں کی کتار. یہاں سے رسول کے ابرار بھائی لیاقت بھائی جان قبلہ, یہاں سے رسول نے پوچھا اچھا بتا تو مجھے کیا مانتا ہے. میں مطمئن ہوں, شکر گزار ہوں جو ہاتھ بلند ہوئے نا, اللہ کرے 12ویں کی نالائن پہ معصوم. یہاں سے سید الانبیاء کی آوازی, بتا مجھے کیا مانتا ہے. اب ممبر ہے نا, ادب سے بات کرنی ہے نا. دیکھ دیکھ کے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کو یاسین مانتا ہوں, میں آپ کو طٰہٰ مانتا ہوں, میں آپ کو مدثر مانتا ہوں. تیرا ہاتھ ایتھوں ایتھے نہ آیا, بی بی ذاکری کوئی نہیں دیتی. میں آپ کو یاسین مانتا ہوں, طٰہٰ مانتا ہوں, طیب مانتا ہوں, رؤوف مانتا ہوں, رحیم مانتا ہوں. رسول فرماتے اچھا تو مجھے اتنا سارا مانتا ہے, پھر مجھے دیکھ اور بتا میرے کندھے پہ کون ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. آخری 4 مصرے اور نوکری تمام ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا, لیکن گھر ہے میرا, مجھے سلامی پیش کرنی ہے. مجھے دیکھ اور بتا میرے کندھے پہ کون ہے. دیکھ دیکھ کے کہتا یا رسول اللہ حسین ابن علی بیٹھا ہے. مچل گئی رسول کی طبیعت حسین کا نام سن کر. علی در بھائی منظر دیکھے گا, رسول آواز دے کے کہتے ہیں حسین بیٹھا ہے نا, جی مولا حسین بیٹھا ہے. سید الانبیاء کی آوازی, پھر بات یاد رکھنا, میرا ہے وہ عدو جسے اس سے خار ہے. خار کہتے ہیں عدو کو, خار کہتے ہیں دشمن. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خار کہتے ہیں دشمن کو, خار کہتے ہیں عدو کو, خار کہتے ہیں مخالفت کو. عزت آل محمد کی قسم ہے, اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو مصرے کی قیمت نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں میرا ہے وہ عدو جسے اس سے خار ہے, اس سے اگر ہے پیار تو مجھ سے بھی پیار ہے. رسول فرماتے ہیں میرا مقام دیکھ کے اتنا تو خیال کر, کتنا ہے وہ بلند جو مجھ پر سوار. ہائے ہائے, اللہ اکبر. رسول جس کے اٹھاتے رہے ہیں نا ناز, بارہویں کو رو رو کے سلام پڑھنا پڑ گیا. میرا سلام اس مظلوم پر جسے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا دیا. عظم اللہ حجورکم. ساتھ دیجئے گا, ذکر کے وارث آپ وارث ہیں, وقت تھوڑا ہے. مظلوم کا جنازہ ہے, جنازہ اس کا ہے جس کی لاش 3 دن تک ریت پہ پڑی رہی. سارا دن بھی فضائل پڑھوں نا, مجلس کی زینت تو ہے, لیکن رونے والوں تکمیل مجلس نہیں ہے. مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے, اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکے.
آوازیں بلند کیا کریں. جی میں اشارہ کروں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پنجابی زبان کے 2 مصرے استقبال مصائب میں عطا ہوئے ہیں. عزاداروں کے سامان گریہ سمجھ کر استقبال مصائب میں پڑھا کرتا ہوں. بے ساختہ سامنے آ گئے، سن لو. جہاں یاد آئیں گے آنکھیں چھلک پڑیں گی. جھوک فنا ہے. سفید داڑیوں والے بزرگ جانتے ہیں. جھوک دنیا جہان جہاں تو اور میں سانس لیتے ہیں. جھوک فنا ہے مر ونجنے اتھا کہندی شاہی ہوئی نہیں. اور رو لویے اس زخمی نو جہندی لاش تے زینب روئی نہیں. عظم اللہ حجورکم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مجھے بتایا گیا ہے کہ برآمدگی ذوالجناح کے بعد یہاں زنجیر کا ماتم ہوگا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا. جتنے زنجیر زن حلقے کے ماتمی ہو نا، میں ذاکر بعد میں ہوں، ماتمی پہلے ہوں. الحمدللہ زنجیر زن ماتمی ہوں، کما زن ماتمی ہوں. یہ مولا کا شرف ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، جتنے زنجیر مارو گے نا، شام غریباں کے وقت سے پہلے گھروں میں نہ جانا. ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. یہ جملہ میں پردے دار عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. لیکن ہائے ایسے کریے گا جیسے حسین کی ماں حسین کے جنازے پہ سننا چاہتی ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جڑے ہوئے ہاتھ ہیں نا، منت کر رہا ہوں نا. زنجیر مارنے کے بعد شام غریباں سے پہلے گھر نہ جانا. مجھ سے سوال کرو ظہیر، گھر بھی ہمارے، پردے دار بھی ہمارے، ہم کیوں نہ گھر جائیں؟ جتنے آنسو ہیں تیرے رخسار پہ، ان آنسوں کے تقدس کی قسم ہے. فکرہ کہنے جا رہا ہوں، فرشتوں میں ماتم برپا ہوتا ہے. اور سیدو غیر سیدو، اس لیے کہہ رہا ہوں جب تم زنجیر مار کے گھر جاؤ گے نا، بالکل وہی وقت ہوگا جب سجاد کی پوسٹ پہ پہلا تازیانہ لگے گا. مرحبا 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 مرحبا. پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مسلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. بالکل وہی وقت ہوگا جب سجاد کی پوسٹ پہ پہلا تازیانہ آئے گا. اور سیدو غیر سیدو، تیری پوسٹ بھی زخمی ہوگی، حسین کے سجاد کی پوسٹ بھی زخمی ہوگی. جسے پتہ ہے نا یہ کون سا وقت گزار رہے ہو، وہ بندہ ماتم کر کے ایسے روئے جیسے رونے کا حق ہے. وہ سیدو غیر سیدو، جب تیری پوسٹ زخمی ہوگی نا، پھر حسین کے سجاد کی پوسٹ بھی زخمی ہوگی. لیکن رونے والوں فرق بڑا ہے. پتہ کون سا فرق؟ جب تم زنجیر مار کے گھر جاتے ہو نا، تمہاری چھوٹی چھوٹی بہنیں ارکے گلاب میں کپڑے بھگو کر تمہاری پشتوں سے لہو کو صاف کرتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو، آ رکھ میرے سر پہ قرآن. جب سجاد کی پشت زخمی ہوئی تھی نا، رونے والا معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. رو رو کے کہتی تھی کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے. عظم اللہ. آبا سے بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. بس 2 کے 2 جملے. سیدو غیر سیدو، زخمی حسین آ کھڑا بہنوں کے دروازے کے سامنے. بس اس سے زیادہ وقت اجازت ہی نہیں دے رہا. صرف 2 فکرے اور رونے والے. ایک تیاری کا، ایک حسین کے مقتل کا. حسین زخمی حالت میں نا، حالت سنو گے حسین کی، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھوں کا وضو ہو جائے. زخمی حالت سنو گے، رخسار زخمی، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، پیشانی زخمی، سینہ زخمی، ہاتھ زخمی. سیدو غیر سیدو، ابرو کٹے ہوئے، ہونٹ پھٹے ہوئے. کتنے لفظ تبدیل کروں غریب کی غربت کے. اور سیدو غیر سیدو، بہنوں کے خیمے کے سامنے زخمی پیشانی پہ زخمی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تطہیر کے پردے داروں میرا آخری سلام. پتہ تو اس بہن کو ہے نا جس نے خود بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بس اس سے زیادہ مجھے وقت اجازت ہی نہیں دیتا. صرف ایک جملہ تیاری کا اور ایک مقتل حسین کا. اور سیدو غیر سیدو، سیدہ زینب کی آواز ہے حسین آخری سلام کرنے آئے ہو. جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، ہر سینے ہر سر پہ مجھے ہاتھ دکھائی دینا چاہیے. آنسوں کے خیرات شام کی ملکہ عطا کرے گی. ماتم تو تیرے اختیار کی بات ہے نا. شیعہ ہو تو ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے نا. اور رونے والوں اندر سے حصے کے بہن کی آواز ہے حسین آخری سلام کرنے آئے ہو، بہن کو ملنے نہیں آؤ گے. اللہ کرے مر جاؤں جو جملے نہ پڑھ سکوں. اور رونے والوں سید کی آواز ہے سیدہ آیا تو تجھے ملنے تھا لیکن میری مجبوری بڑی بن گئی ہے. اور قدیم کے عزادار اور سر پہ ماتم کرنے والے، اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے.
حسین کی آوازیں میری مجبوری بڑی بن گئی ہے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین کون سی مجبوری ہے؟ غریب کی آوازیں 4 قدم تیرے خیمے سے دور تھا، ایک حرامی نے تیر مارا ہے، میری پیشانی میں لگا ہے، میں سوچتا ہوں اندر آؤں گا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، اور کوئی مرے نہ مرے میری 4 سال کی بطول مر جائے گی۔ اور رونے والا جیسے جو پھپھی کے دامن کے ساتھ کھڑی تھی نا، رو کے کہتی اماں تو ہٹ میں بلاتی ہوں، اور رونے والا خیمے کے در پہ آ کے کہتی اندر آؤ میرا 3 دن کا مہمان ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ مرحبا مرحبا، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ بس آخری جملوں پہ میں آ گیا ہوں۔ اور سیدو غیر سیدو، نہیں پڑھتا غریب کی تیاری کیسے ہوئی، نہیں پڑھتا حسین کو بھیجا کیسے گیا۔ جب خیمے میں حسین آئے ہیں نا، صرف ایک فکرہ سن لو، سرکار انیس نے قیامت خیز نقشہ کھینچا ہے۔ پتہ کیسے؟ تم میں سے کوئی بندہ پریشان ہو نا، رو رہا ہو اور بازار میں جا رہا ہو، سامنے سے آنے والا بندہ تمہارا کچھ لگتا بھی نہ ہو، تمہیں روتا ہوا دیکھ کے اتنا تو پوچھے گا نا بتاؤ ہوا کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ بندے کہتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مجرم ہے وہ بندہ جو اب معافی بھی ملا مانگے سر جھکا کے علی کی بیٹیوں سے۔ اور سیدو غیر سیدو، حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ 2 منٹ سیدہ مجھے دیجئے گا، صرف 2 منٹ حسین کی ماں کا موجزہ دیکھیے گا۔ اور سیدو غیر سیدو، حسین چلے ہیں نا میدان میں، بس اس سے زیادہ میں جلدی کر ہی نہیں سکتا۔ 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے، 12 حملے رونے والوں، جن میں سے 4 حملے بڑے شدید تھے۔ حسین حملہ کرتے تھے نا، فوجیں بھاگتی تھی، مقام نخیلہ اور کوفہ کی دیواروں سے، ابرار بھائی، مقام کوفہ سے جا کے دیواروں سے ٹکراتی تھی فوجیں، اور چاچا جی بھاگتی ہوئی فوجوں سے پیچھے سے حسین کی آواز آتی، اب لڑو، تم نے میرا اکبر نہیں مارا، مارو تم نے میرا غازی نہیں مارا، اور لڑو اب تم نے میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑا۔ اور رونے والوں، آخری حملے سے جب حسین واپس آ رہا تھا نا، اب یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے گا، ماتم ایسے کیجئے گا جیسے جنازے پہ کرنے کا حق ہے۔ ہاں جی شاہ جی جنازہ تیار ہے امام کا، بس میں اشارہ کروں گا اور برآمدگی ہو جائے گی۔ اور سیدو خیر سیدو، لیکن رکیے گا، میرے اشارے کا انتظار کیجئے گا، اور کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو خیر سیدو، آخری حملے سے حسین واپس آ رہے تھے، یا حسین کی پشت پہ زخمی مستور کے 2 ہاتھ آ گئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مار تو کسی نے نہیں جانا نا، مرنا ہوتا تو وہ بہن مر گئی ہوتی جو 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے قاتل کی منتیں کرتی رہی۔ اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو۔ او سیدو غیر سیدو، زخمی مستور کے ہاتھ آئے، رونے والوں سننے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، حسین نے پوچھا کون؟ نہ میرا عقیدہ یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، تیری روتی ہوئی آنکھوں کی قسم ہے۔ پتہ کیوں؟ حسین جیسا بیٹا ہو، بطول جیسی ماں ہو، جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے، بس ایک نشانی پڑھوں گا، رونے والا ہاتھ اتنا زخمی تھا کہ زخمی تازیانوں کے نشان تھے۔ رونے والا غریب نے صرف ایک سوال کیا، اماں مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو؟ پہلے میں خود ماتم کر لوں نا، ہو سکتا کوئی عزادار ماتم نہ کر سکے، چلو میں ماتم کروں گا، میرے ماتم کا ثواب اس عزادار کو دے دیا جائے۔ اور رونے والوں، جب کہا نا اماں مشکل وقت میں کیوں آئی ہو، حسین کی ماں رو کے کہتی ہے آپ کی تو نہیں آئی، میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں۔ حسین آ دیکھ، میں نے تیرے سجدے کی جگہ کو اپنے بالوں سے مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ حضورکم، تقبل سیدی، اجازت ہے میں ایک جملہ پڑھ دوں، کائنات کی ملکہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، لا علم کا پھریرا رکھ میرے سر پہ، قرآن سر پہ رکھ، میں مقتل کی صحیح روایت تیرے سامنے پڑھوں۔ اور رونے والوں، سیدہ کی آواز ہے حسین تیرے سجدے کا وقت قریب ہے، تلوار رکھ دے۔ اور رونے والوں، ماں کا حکم تھا نا، حسین جیسا لال تھا، تلوار کو نیام میں رکھا، آسمان کو دیکھا، رزن بے قضائے ہی،
व तस्लीमन ले अमरे। बस इससे ज्यादा ना मैं खुद इंतजार करूंगा न तुम्हें इंतजार करवाऊंगा, मैं अपना पुरसा दूंगा, तुम अपना पुरसा देना। रोने वालों, अब हुसैन ने बागें छोड़ दी, रकाबों से पैर निकाल दिए। हाय ऐसे करना जैसे 11 मुहर्रम की रात अली की बेटियों की हाय आती थी। और सैयदो खैर सैयदो हुसैन अब जो चले हैं ना, गिरेबान खुला हुआ, अमामा ठला हुआ, सर में खाक, आस्तीनें फटी हुई, और रोने वाला अब घेरा है भागी हुई फौजों ने करबला के गरीब को। ओ सैयदो गैर सैया सैयदा मेरा पुरसा कबूल फरमा। और सैयदो गैर पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहा है, सुन मुझसे लो पुरसा शाम के कैदी को देना। और सैयदो गैर सैयदो अब भागी हुई फौजों ने करबला के गरीब को घेरना शुरू किया है। और रोने वाला 9 लाख हरामजादे थे, अकेला करबला का गरीब था। और रोने वालों हर कोई कहता था मारो इसका अकबर नहीं रह गया, मारो इसका गाजी नहीं रह गया। कितना मातम करोगे 84 वालों। और सैयदों खैर अल्लाह जाने कितने लाख तीर थे, कितने लाख नेज़े थे, कितने लाख पत्थर थे। और रोने वालों तीर आते तो हुसैन के सीने पर, पत्थर आते तो हुसैन के पहलू पर, नेज़े आते तो हुसैन के शाने पर। और रोने वालों हर कोई कहता था मारो इसका अकबर नहीं रह गया। और रोने वालों माफ करना, एक हरामजादे ने 3 भाले वाला तीर मारा, हुसैन की गर्दन में आ लगा है। और रोने वाला अभी तीर निकाला नहीं, या एक हरामी सनान इब्ने हर्ष ने हुसैन के पहलू में नेज़ा मारा, निकालिएगा जुलझना। और रोने वाला एक हरामी ने हुसैन के पहलू में नेज़ा मारा, दूसरे हरामी ने इधर से नेज़ा मारा। अभी रुकना न्याज़ हुसैन, रुकना, अभी बैठे रहना। और रोने वाला इधर वाला कमीना खींचे तो हुसैन क्यों झुकते थे। ले आओ जुलझना मेरे इमाम का। रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। इसे सिर्फ घोड़ा ना समझना, मातम भी करते आओ, मेरा फिक्रा भी मिंबर के करीब ले आए शादी, मिंबर के करीब मजलूम की सवारी ले आए। रोने वालों इसे सिर्फ घोड़ा न समझना, ये हुसैन के कत्ल का चश्मदीद गवाह है। जहां बेटी खड़ी रही वहां हुसैन का घोड़ा खड़ा रहा। और रोने वाला इसके देखते देखते एक हरामी ने हुसैन को तीर मारा, और रोने वाला गरीब के होंठ कटे, और रोने वाला तीर तालू से पार हुआ, और रोने वाला शोहदा की लाशें तड़पी। अकबर की आवाज आई, चाचा गाजी, और मेरा बाबा अकेला रह गया, मातम हुसैन।